بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البیع عن طریق الاجہزۃ التلقائیہ، یہ نام کبھی زندگی میں سنا ہے؟ ابھی دیکھیں، یہ الاجہزہ التلقائیہ خودکار مشین کو کہتے ہیں، آٹومیٹک مشین اردو میں جس کا ترجمہ خودکار مشین سے کرتے ہیں، جو خود بخود کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کسی چلانے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں خودکار مشین، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الاجہزہ التلقائیہ۔ یہ حضرت بتلاتے ہیں وقد شاع فی عصرنا البیع والشراء عن طریق الاجہزۃ التلقائیہ التي تسمى الاجہزہ الاتوماتیکیہ۔ کہتے ہیں ہمارے اس دور میں بیع و شراء آٹومیٹک چیزوں کے ذریعے سے بھی ہونے لگ گئی ہے۔ بھائی بعض دکانوں میں آپ جاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن بڑے علاقوں میں آپ جائیں گے، کراچی میں بھی، پاکستان میں بھی، اور بیرون دنیا میں تو عام ہے، کبھی دکاندار ہوتا نہیں ہے، اپنے جو ہے نا اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے دکان کے اندر، دکان کے باہر انہیں مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر قیمت ہے، آپ وہاں ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ پیسے ڈالیں گے، وہ مشین جو ہے خود بخود چیز نکال کر آپ کو دے دے گی۔ آج کل روبوٹ ہے، بڑے بڑے اسپتالوں میں بھی روبوٹ سے کام لیا جا رہا ہے، اب تو جو ہے نا ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر روبوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ ایک گاہک آیا، روبوٹ کو رقم دیا، روبوٹ نے جا کے جو ہے نا چیز اٹھا کر لیا ہے، بس سمجھ میں نہیں، یہ خودکار مشینیں ہوتی ہے۔ تو اب اس میں بولنے والا کوئی نہیں ہوتا، بس لینا دینا ہوتا ہے، آپ نے پیسے روبوٹ کو دے دیے، مشین کے اندر ڈال دیے، مشین نے ادھر سے چیز نکال کر آپ کو دے دیا، آپ اٹھا کر لے چلے، بس سمجھ میں نہیں۔ تو اب یہ بیع جس میں نہ ایجاب اور نہ قبول ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کو ہم جائز کہیں گے، ناجائز کہیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عام آج کل تو یہ ہے۔ تو حضرات اس کی جو ہے نا شرعی تکییف بیان کرتے ہیں، شرعی حیثیت، کس بنا پر ہم اس کو بیع قرار دے دیں، ہے تو جائز، لیکن اس کی جو ہے نا شرعی تکییف کیا ہوگی، شرعی کیفیت کیا ہوگی، ہم اس کو کیا نام دیں؟ وقد شاع فی عصرنا، کہتے ہیں ہمارے اس دور میں پھیل گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے، البیع والشراء، بیع و شراء عن طریق الاجہزۃ التلقائیہ، خودکار مشینوں کے ذریعے سے بیع و شراء، التی تسمى الاجہزہ الاتوماتیکیہ، جن چیزوں کو خودکار مشینیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَجْهِزَةَ تُنْصَبُ مِنْ قِبَلِ الْبَائِعِ فِي أَمَاكِنْ عَامَّةٍ، کہتے ہیں یہ مشینیں بائع کی طرف سے عام جگہوں کے اندر نصب کر دی جاتی ہے، کھڑی کر دی جاتی ہے، دکان کے سامنے روڈ پر مشین لگائی ہوئی۔ اب کیا ہے؟ وَيُوزَعُ فِيهَا الْمَبِيعَاتُ مَقْفُولَةً، اس کے اندر مختلف چیزیں رکھتے ہیں جس میں تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ وَتُنْصَبُ قَائِمَةُ الْأَسْعَارِ عَلَى الْجِهَازِ، اور اسی مشین کے اوپر جو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں ان چیزوں کی قیمتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل آئس کریم ہے، باہر جو ہے نا بڑے دکانوں کے سامنے ایک ڈیفریزر رکھا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر آئس کریم وغیرہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر لوگ جو ہے نا دکاندار سے بات کرتے ہی نہیں، ادھر ڈیفریزر کو کھولا اور آئس کریم اٹھایا اور پیسے رکھ کے چل پڑا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کی قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بعض چیزوں میں یہ ہمارے یہاں تو یہ ڈیفریزر وغیرہ بعض مقامات پر بڑے بڑے مشین اس کے رکھے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں وَيُوزَعُ فِيهَا الْمَبِيعَاتُ مَقْفُولَةً، اس کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ وَتُنْصَبُ قَائِمَةُ الْأَسْعَارِ عَلَى الْجِهَازِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَبِيعَاتِ، جو شخص ان چیزوں میں سے کوئی چیز خریدنا چاہے، أَلْقَى نُقُودًا فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک خاص جگہ پیسہ رکھنے کے لیے متعین ہوتی ہے، وہ اس جگہ میں جا کے پیسے ڈال دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، فَيُخْرِجُ الْجِهَازُ الشَّيْءَ الْمَطْلُوبَ بِصِفَةٍ تِلْقَائِيَّةٍ، تو وہی جہاز آٹومیٹک خودکار طریقے پر
اس چیز کو نکال دیتی ہے۔ وَيَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي، اور مشتری اس کو لے لیتا ہے، دون ان یکون ہناک شخص حاضر، بغیر اس کے کہ وہاں پر کوئی شخص موجود ہو، یتولی اخذ الثمن او تسلیم المبیع، جو پیسے لینے یا مبیع کی سپردگی کا کام کرے۔ کوئی شخص ایسا وہاں موجود نہیں ہوتا جو پیسے لے لے اور مبیعات کے سپرد کر دے۔ بھئی آپ نے پیسے بھی ایک جگہ میں ڈال دیے اور وہیں سے ایک جو ہے نا مشین نے وہ چیز آپ کو اٹھا کر پیش کر دیا، نہ آپ نے زبان سے کچھ بولا اور نہ مشین نے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، عملی طور پر یہ کام ہو گیا۔ اب اس کا کیا بنے گا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایجاب و قبول رکن ہے بے کے، تو یہاں پر تو ایجاب و قبول نہیں ہوا۔ وقد اختلفت اقوال الفقهاء المعاصرین فی تکییف هذا العقد، کہتے ہیں فقہاء معاصرین، اہل عصر فقہاء کرام کے اقوال اس عقد کی تکییف، شرعی حیثیت بیان کرنے میں مختلف ہے۔ بعد اتفاقہم علی جوازہ، بعد اس کے کہ ان کے یہاں اس کے جواز پر اتفاق ہے تو جائز، لیکن بھائی اس کے جائز بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ اس کو ہم بیع التعاطی قرار دے دیں یا ہم اس کو جو ہے نا ایجاب و قبول والی بیع قرار دے دیں، کیا قرار دیں؟ کہتے ہیں فذهب بعض المعاصرین، بعض اہل عصر حضرات گئے ہیں الى ان العقد ينعقد فيها بطریقۃ اقامت الجہاز مقام الطرف الموجب، کہ ہم اس کے اندر بیع منعقد ہوتی ہے اس طریقے پر کہ ہم اس مشین کو موجب کے قائم مقام قرار دے دیں۔ طرف موجب یعنی موجب کے قائم مقام قرار دے دیں، ہم یہ کہیں کہ بس یہ جو مشین ہے یہ ایجاب کرنے والی ہے، یہ اس کا قائم مقام ہے، یہ اس کا قائم مقام ہے، دون ان یحضر بنفسی، بغیر اس کے کہ وہ خود موجود ہو، اس نے اپنی جگہ پر اس مشین کو کھڑا کر دیا ہے۔ او ان یظہر نائبہ عند التقاعد، یا عقد کے وقت اس کا کوئی نائب ظاہر ہو، وہ ایسا نہیں کرتا، اس نے مشین کھڑی کر دی ہے، تو بس یہ مشین جو ہے وہ موجب کا قائم مقام ہے۔ فنصب الجہاز واعلان الاسعار ایجاب موجہ الی الجمہور علی رأی المالکیہ، کہتے بس اس مشین کو نصب کرنا اور اعلان، یہ جو قیمتوں کی تختی ہے یا قیمت کی جو پٹی ہے جو ان کے اوپر لگائی ہوئی ہے، یہی قیمتوں کا اعلان ایجاب، ایک ایسا ایجاب ہے موجہ الی الجمہور، جو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، علی رأی المالکیہ، مالکیہ کی رائے کے مطابق۔ مالکیہ نے کہا تھا کہ نا ایک عام ایجاب بھی ہو سکتا ہے جو موجہ الی الجمہور ہو، اگرچہ اس کی صورتیں ہمارے یہاں تو نہیں تھی لیکن مالکی کے ہاں اس کی صورتیں تھی۔ پھر حضرت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہمارے یہاں بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ ہمارے علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، ممالک نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے مسلک میں بھی اس میں کوئی قباحت و خلل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا اصول کے طور پر کہ جب تک کوئی چیز شریعت کی نصوص کے خلاف نہ ہو اور عرف میں چلتا ہو تو ہم اس کو قبول کریں گے، اس کی انکار کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ والجہاز قائم مقام البائع، یاد ہے یہ مشین جو ہے یہ بائع کا قائم مقام ہے، سمجھ گئے؟ یہ تو ان لوگوں کا قول ہوا، رائے ہوئی، جو کہتے ہیں کہ یہ جو مشین ہے نا یہ کس کا قائم مقام ہے؟ موجب کا، بائع کا قائم مقام ہے۔ حضرت کہتے ہیں وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا الرَّائِ، ہم اس رائے کو نہیں لیتے، ہم اس رائے کو نہیں لیتے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ مشین جو ہے موجب کا قائم مقام ہے، ہم ایسا نہیں کہتے۔ پھر کیا کریں گے؟ حضرت کہتے ہیں بَالتَّکْیِیفُ الصَّحِیحُ لِهَذَا الْعَقْدِ عِنْدَنَا، ہمارے نزدیک اس عقد کی صحیح تکییف اور صحیح کیفیت بیان یہ ہے انہ صورت من صور التعاطی، کہ یہ بھی بیع تعاطی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ والجہاز انما یقوم مقام البائع فی اخذ الثمن و تسلیم المبیع، اور جہاز یہ جو مشین ہے یہ بائع کا قائم مقام ہے فی اخذ الثمن، کس کے؟ ثمن کے لینے میں،
و تسلیم المبیع اور مبیع کی سپردگی میں. فإلقاء النقود فی الجہاز اعطاء من جانب، پس نقدی ڈالنا اس مشین میں اعطاء من جانب یہ یک طرفہ اعطاء ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا نا بھائی تعاطی کے لیے یک طرفہ اعطاء اور دوسری طرف کیا ہے لینا دینا، یہ تعاطی کا نام ہے. ٹھیک ہے. وإخراج الجہاز المبیع اعطاء من جانب آخر، اور اس مشین کا مبیع کو نکالنا اعطاء من جانب آخر، یہ اعطاء من جانب آخر ہے. گویا کہ دو طرفہ اعطاء پائے گی، دو طرفہ اعطاء پائے گیا. فینعقد البیع بالتعاطی، لہذا جب دو طرفہ اعطاء پایا گیا تو اسی کو بیع التعاطی کہتے ہیں، بیع التعاطی ہو گئی. اب بات سمجھ میں آئی؟ اما تعلیق الاسعار عن الجہاز، اب بات رہتی ہے اس مشین کے اوپر جو قیمتوں کی تختی لگائی گئی ہے، پٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا کتنی کی ہے. فلیس ایجابا، کہتے ہیں یہ ایجاب کے زمرے میں نہیں آئے گا. وانما هو دعوۃ الی الایجاب، یہ ایجاب کی طرف صرف دعوت ہے. جیسے کہ پہلے گزر چکا نا، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، مختلف اخبارات، جرائد، رسائل کے ذریعے سے جو لوگ اشتہارات دیتے ہیں تو وہ ایجاب کے حکم میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دعوت ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہ چیز فروخت کرتے ہیں، آپ آ جائیں ہم سے خریدیں. کما بسطنا ذلک فی مبحث رکن البیع، جیسے کہ ہم نے اس کو بسط کے ساتھ لکھا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے رکن بیع کی بحث کے اندر. ولم اعتبرنا نصب الجہاز ووضع قائمۃ الاسعار ایجابا، کہتے ہیں اگر ہم اس جہاز کو نصب کرنا، اس مشین کو نصب کرنا اور اس کے اوپر قیمتوں کی تختی لگانا ایجاب سمجھے تو پھر کیا ہوگا؟ لکان القاء الفلوس قبولا، تو پھر وہاں پیسے ڈالنا کیا بنے گا؟ قبول بنے گا. اور جب ایجاب و قبول ہو جائے تو بے تام ہو جاتی ہے، پھر اس میں واپسی کچھ نہیں ہوتی. جہاز نے سامان رکھا ہوا نکالا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ جب نے جہاز اس مشین میں سامان رکھ دیا ہے. اب اگر اس کو ایجاب قرار دے دے، کیا قرار دے دے؟ ایجاب قرار دے دے. ادھر جیسے ہی آپ نے پیسے ڈالے قبول ہو گیا، بے تام ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامان تو پڑا ہوا ہے، شیشے کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، شیشے کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے مشین میں پیسے ڈالوں گا یہ چیز نکلے گی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشین خراب ہو، شیشے میں تو سامان دکھائی دے رہا ہے لیکن مشین خراب ہے. یا وہ مشین تو چلتی ہے بجلی پر نا، کس پہ چلتی ہے؟ بجلی پر چلتی ہے، بٹن دبانا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چل نہیں رہا، چالو نہ ہو، آپ کے پیسے. بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا، لکان القاء الفلوس قبولا، اگر ہم یہ پیسے ڈالنا قبول قرار دے دیں، وبہ یتم البیع، اور اس کی وجہ سے بیع تام ہو جائے، تو کبھی ما ان الجہاز ربما لا یکون شغالا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مشین چل نہیں رہی ہوتی، چالو نہیں ہوتی. اور ربما تکون المبیعات قد نفدت، یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبیع ہے نہیں، مبیع ہے ہی نہیں، اور آپ نے پیسے اوپر سے ڈال دیے، پٹی لگی ہوئی ہے. واعتبار البیع تاما فی هذه الحالہ، اب اگر ہم اس صورت میں بیع کو تام قرار دے دیں، یا تو مشین چل نہیں رہی، آپ کو کسی دے نہیں رہی، یا یہ کہ وہ مبیع ہے ہی نہیں، آپ نے پیسے ڈال دیے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم بیع کو اس صورت میں بھی تام قرار دے دیں، یسبب مشاکل کثیرہ، یہ بہت سارے مشکلات کا باعث بنے، بہت ساری مشکلات کا باعث بنے. باقاعدہ جو ہے نا پھر بیع کو توڑنا پڑے گا، فسخ کرنا ہوگا، وہ سامنے والا آدمی راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ مشکلات ہے نا. ہاں اگر ہم اس کو بے تام قرار نہ دے دیں،
نہ مشین میں سامان رکھنے کو ایجاب قرار دے دے، نہ پیسے ڈالنے کو قبول قرار دے دیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ نے پیسے ڈالے، نکال کر لے چلو، وہی کوئی ایجاب قبول تو ہوا نہیں، بے تو تام ہوئے نہیں، لہٰذا پیسے اب تک آپ کے جب تک اس نے وصول نہیں کیے اور جب تک آپ کو مبیع نہیں ملا، ٹھیک ہے، بے تام ہی نہیں ہوئی، لہٰذا وہ اپنی چیز واپس بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولذلك نرى الفقهاء جعلوا الحالات المماثلة من قبیل التعاطی، کہتے یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے ان جیسے جو نظائر، ان جیسے جو دیگر مسائل ہے، انہوں نے من قبیل التعاطی، ان سب کو تعاطی کے زمرے میں ڈال دیا ہے، ان سب کو تعاطی کے زمرے میں شامل کیا ہے، دون الایجاب الحکمی والقبول، نہ کہ ایجاب اور قبول حکمی کے زمرے ہے، یعنی یہ بیع تعاطی ایجاب و قبول حکمی کے زمرے میں نہیں۔ اگر ہم پہلے والا قول لے لیں نا، صرف اشیاء کو اس مشین کے اندر رکھنا ایجاب حکمی قرار دے دے اور پیسے ڈالنا اس مشین کے اندر یا اس مخصوص جگہ کے اندر، اس کو ہم قبول حکمی قرار دے دیں تو پھر بے تام ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہمارے پہلے فقہاء کرام نے گو بالکل یہی صورت تو پہلے نہیں تھی، لیکن ان جیسے جو دیگر صورتیں تھیں ان صورتوں کو انہوں نے بیع التعاطی کے اوپر محمول کیا ہے۔ قال البہوتی رحمہ اللہ وہ یبین صور التعاطی، تعاطی کی صورتوں کو بیان کرتے ہوئے علامہ بہوتی کہتے ہیں اب وضع مشتری ثمنہ المعلومہ لمثلہ عادۃ، کہ مشتری معلوم ثمن ان جیسے چیزوں کے لیے جو معلوم ہوتی ہے عادی طور پر وہ رکھ دیں، وَأَخَذَهُ اور مبیع کو اٹھا کر لے چلے، ای الموضوع ثمنہ عقبہ، اب کیا ہے اس کے پیچھے وہ اپنا ثمن رکھے، ای عقب وضع ثمنہ من غیر لفظ لواحد منہما، یعنی ثمن کے رکھنے کے بعد وہ اس چیز کو اٹھا لے جائیں من غیر لفظ لواحد منہما، بغیر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے الفاظ ادا ہوتے ہوئے، تو اس کو انہوں نے بیع تعاطی قرار دے دیا۔ یہ جہاز والی یہ مشین والی صورت بعین یہی بنتی ہے کہ بھئی یہاں عادی طور پر ایک چیز کی قیمت طے شدہ ہے، آپ نے وہاں پیسے رکھ دیے اور وہ چیز اٹھا کے چل پڑا، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ چیز مشین کے اندر رکھی ہوئی ہو، چاہے ڈیسک کے اوپر رکھی ہوئی ہو یا کسی اور جگہ میں، عمومی طور پر آپ جاتے ہیں نا یہ نسوار والے دکاندار کے پاس، انہوں نے بڑے ٹوکری کے اندر نسوار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بس سمجھ میں نہیں، سب کو پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو سمجھو کہ یہ ٹوکری جو ہے نا یہ مشین ہے۔ آج ہم اس مسئلے کے سمجھانے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹوکری کیا ہے، مشین ہے، اور اس مشین کے اندر یہ نسوار رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پیسوں کا اس کی قیمت کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں آپ نے یاد اس ٹوکری میں یا جو ہے نا سامنے کوئی غلط تھا یا کوئی اور چیز تھی جو محفوظ جگہ تھی، اس کے اندر آپ نے پیسے رکھے اور نسوار کی پیلی اٹھا کر چل پڑے، تو اس کو بیع تعاطی قرار دے دیا ہے نا، تو کہتے ہیں یہ جو الحظہ تلقائیہ اس کی صورت بھی بعین ہی یہی بنتی ہے، لہٰذا یہ بیع تعاطی، یہ بیع تعاطی ظاہر ہو کہ اس کا ظاہری ہی ولو لم یکن المالک حاضرا للعرف، اگرچہ یہاں پر عرف کے اعتبار سے کوئی مالک حاضر نہیں ہوتا، لیکن عرفاً پھر بھی بیع صحیح ہوتی ہے اور بیع تعاطی بھی یہ شامل ہے۔ تو یہ جو جہاز خودکار مشینوں کے ذریعے سے بیع و شراء ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ بیع تو تام نہیں ہے نا، آپ واپس لے سکتے، ہمارے نزدیک یہ جو مسئلہ ذکر کیا نا اس کے مطابق جو ہے نا بیع تام نہیں ہوئی، بیع تام نہیں ہوئی، آپ پیسے لے سکتے واپس، اگر مشین سے آپ خود نکال سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے آپ اس کے ذمہ دار جو ہے اس سے اپنا پیسے واپس لے سکتے۔ ہاں مرضی ہے نا، یہاں پر بھی رضامندی کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہاں پر بھی رضامندی ہے لازمی، بیع و تعاطی میں آپ جبراً کسی بیع کو پسند نہیں کر سکتے، یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے، ہر جگہ یہ معاملہ ہے،
رضامندی کے ساتھ منعقد شدہ بیع کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ واپس کر سکتے ہیں. خارج کی کسی کو تو کہتے ہیں. حکم الوعد اب المواعدۃ فی البیع. دیکھیے یہاں بہت ہی اہم بات، بہت بڑے کاروبار آج کل اسی پر چلتے ہیں. مثال کے طور پر سمیع اللہ دکان کھول رہا ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے. امیر اکبر کی کمپنی ہے. امیر اکبر نے سمیع اللہ سے کہا کہ بھئی تم دکان کھولو، میں آپ کو مال انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا، اور جو آپ نکالیں گے مجھے پیسے دیتے رہیں گے. اب سمیع اللہ نے کہا بھئی میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں قرض مرض کس سے لے کر کسی اچھی سی جگہ میں کیا کر لوں گا؟ دکان لے لوں گا. اب اس نے ہزاروں کا ایڈوانس بھر کر کرایہ پر دکان لے کر دکان کھولی. اب امیر اکبر نے کہا بھئی میں آپ کو سامان نہیں دیتا. اب کیا بنے گا؟ اس نے جو اتنا ایڈوانس دیا اور اتنا جو وقت ضائع کیا، دکان کھولی، یہ سارے کے سارے کس وجہ سے ہوا؟ امیر اکبر کے وعدہ کرنے کی وجہ سے. اب اس وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ آیا ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے کہ بھئی وعدہ پورا کرنا بس اخلاقی فریضہ ہے، لہٰذا اس نے پورا کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس کا جو نقصان ہوا اس کو کون پورا کرے گا؟ ٹھیک ہے. آج کل بہت بڑے بڑے کاروبار اس بنا پر ہوتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ ہم نے اس میں بڑے وعدے ہوتے ہیں تو ہم نے شرعی طور پر وعدے کی حیثیت کو مد نظر رکھنا ہے کہ وعدہ پورا کرنا شرعاً اس کا کیا حکم ہے. یہ طویل بات ہے، آج تھوڑا سا پڑھ لیں گے. کہتے ہیں سبق منا ان البیع انما ينعقد بصيغة تدل على انشاء العقد في الحال. پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ بیع منعقد ہوتی ہے ایسے صیغے کے ساتھ تدل علی انشاء العقد فی الحال، جو فی الحال انشاء عقد پر دلالت کرے. پہلے گزر چکا نا بھائی، وہ عربی میں یہ کہا تھا کہ بلفظ الماضی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ بھئی دیگر زبانوں میں ماضی، حال اور استقبال کے صیغے الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا تمام وہ صیغے جو حال پر بھی دلالت کرتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی کیا ہوگی؟ بے تام ہوگی. عربی کا وہ صیغہ جو قرائن، سیاق و سباق کے ذریعے سے اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ یہ حال ہی کے معنی میں ہے، اس کے ذریعے سے بھی بے تام ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی. وَلِذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِصِيغَةٍ تَتَمَحَّضُ لِلِاسْتِقْبَالِ. اسی وجہ سے بیع ایسے صیغے کے ساتھ منعقد نہ ہوگی جو صرف اور صرف مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثل قولنا سوف ابیعک، میں آپ پر بیچ دوں گا، او سوف اشتری منک کذا، یا میں عن قریب آپ سے یہ چیز خرید لوں گا. اب یہ سوف کے الفاظ یہ مستقبل کے خاص. انما تنبئ هذه الصيغه عن الوعد بانجاز البيع في المستقبل. کہتے ہیں یہ جو صیغہ ہے یہ وعدے کی خبر دیتا ہے بانجاز البیع فی المستقبل، کہ ہمارے درمیان مستقبل کے اندر بیع ہوگی. ایک وعدہ ہے بس، کیونکہ یہ صیغہ مستقبل کے خاص ہے. ولیس بیعا، یہ بیع نہیں. فمن وعد آخر بانشاء بیع فی المستقبل. ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم مستقبل کے اندر بیع کریں گے، یہ چیز ہم آپ سے خریدیں گے یا یہ چیز میں آپ پر بیچوں گا. هل یجب علیہ الوفاء بهذا الوعد؟ اب اس کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وعدہ پورا کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے. ان هذا السوال ياخذنا الى دراسة مسألة الوعد والمواعدة. کہتے ہیں یہی سوال ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم وعدہ اور مواعدہ کے شرعی حکم پر گفتگو کریں. وعدہ یک طرفے وعدے کو کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ کام میں آپ کر لوں گا. مواعدہ دو طرفہ باقاعدہ عہد ہو کہ بھئی آپ ایسا کریں گے اور آپ مد مقابل یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، اس کو کہتے ہیں مواعدہ. تو اب اس وعدہ اور مواعدہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا وعدہ کرنے والے کے اوپر وعدہ پورا کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ اگر وہ پورا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ صرف دیانتاً معاملہ ہے یا قضاءً بھی؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم. ومدى لزومهما على الطرفین،
اور طرفین کے اوپر اس کے لزوم کا دائرہ کار کیا ہے. مدعا کہتے ہیں دائرہ کار کو کہ ہم جو ہے نا وعدہ کسی کے اوپر لازم کرتے ہیں تو لزوم کا دائرہ کار کیا ہے اس کا طریقہ آپ کو بتلاتے ہیں. وقد اختلف الفقهاء في حکم الوفاء بالوعد على الاقوال. کہتے ہیں وعدہ پورا کرنے کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہو گئے ہیں. المشہور مما نقل عن جمہور الفقهاء. جمہور فقہاء سے اس بارے میں جو کچھ منقول ہے وہ یہ ہے ان الوفاء بالوعد مستحب مندوب. وعدہ پورا کرنا کیا ہے؟ مستحب اور مندوب ہے، ثواب کا عمل ہے. وہ من مکارم الاخلاق، یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں. ولکنہ لیس بواجب دیانتا ولا قضاء، نہ دیانتا واجب ہے اور نہ قضاء اس کو پورا کرنا واجب ہے. والواعد اذا ترک الوفاء، جس وعدہ کرنے والے نے وعدے کو جب ترک کر دیا، پورا نہیں کیا، فقد فاتہ الفضل وارتکب المکروہ کراہتاً تنزیہیتاً شدیدہ، اس کے ہاتھ سے فضیلت چھوٹ گئی، احسان والا کام اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے ایک مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کیا. اس نے کیا کیا؟ جو وعدہ پورا نہ کرے. یہ فقہاء مشہور فقہاء نے ان کا جو ہے مسلک ہے وہی ہے. ولیکنہ لا یأثم، لیکن وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. وہذا القول منسوب الی ابی حنیفہ والشافعی واحمد وبعض المالکیہ. کہتے ہیں یہ قول جو ہے امام صاحب، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بعض ممالک کی طرف منسوب. کیا خلاصہ نکلا کہ ان حضرات کے نزدیک وعدہ ہو یا معاہدہ، یہ اچھے اخلاق میں سے اس کو پورا کیا جائے، مستحب ہے، مندوب ہے. دیانتاً اور قضاءً اس کو پورا کرنا لازم اور واجب نہیں. ٹھیک ہے، صرف اتنی بات ہے کہ جو وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے گویا کہ وعدہ پورا کرنا ایک اچھی بات تھی، ایک فضیلت کی بات تھی، فضیلت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. المذہب الثانی، دوسرا قول، ان الوفاء بالوعد واجب مطلقا. دوسرا قول یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے مطلق. وواجب فی الدیانہ والقضاء جمیعا، دیانتاً بھی پورا کرنا واجب ہے اور قضاء پورا کرنا بھی واجب ہے. دیانتاً پورا کرنا واجب ہے کا مطلب یہ کہ اگر پورا نہیں کریں گے تو گنہگار بنیں گے. کیا بنیں گے؟ گنہگار بنیں گے. والقضاء، قضاء کا مطلب قاضی اگر فیصلہ کرے گا تو تمہارے خلاف فیصلہ کرے گا کہ تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا، سزا بھی دے سکتا ہے. فیقضی به القاضی علی الواعد الا من عذر یمنع الوفاء. لہذا قاضی واعد کے خلاف، وعدہ کرنے والے کے خلاف یہ فیصلہ کرے گا کہ وعدہ پورا کر لو، الا من عذر یمنع الوفاء. ہاں اگر کوئی ایسا عذر پیش آ جائے جس کی وجہ سے پھر وعدہ کرنے والا اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، وہ عذر ایسا ہے جو رکاوٹ بنتا ہے، تو اب اس صورت میں ظاہر ہے قاضی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا. وہ قول سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعمر بن عبدالعزیز والحسن بصری والقاضی سعید بن اشواع واسحاق بن راہویہ والامام بخاری. یہ ان حضرات کا مسلک ہے، یہ ان حضرات کا مسلک ہے. ٹھیک ہے. ان میں صحابی بھی ہے سمرہ بن جندب، اور ایک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی ہے، حسن بصری ہے، تابعی ہے یہ، اور قاضی سعید بن اشواع یہ بھی تابعی ہے، اسحاق بن راہویہ یہ ائمہ مجتہدین میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے، لیکن کا مسلک چلا نہیں. امام بخاری بھی مجتہدین میں سے. اور مذہب بعض المالکیہ، اور کہتے ہیں یہی بعض مالکیہ کا مسلک بھی ہے. ورجح قاضی ابو بکر بن العربی، اور اسی کو قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ نے و ابن الشاط رحمہ اللہ نے راجح قرار دے دیا ہے. والذی اختارہ الغزالی من الشافعیہ، اور شافعی میں سے امام غزالی نے اس کو راجح قرار دیا، پسندیدہ قرار دے دیا. کب؟ اذا کان الوعد یفہم منہ الجزم، جب وعدہ ایسے الفاظ کے ساتھ ہو کہ جس سے یقینیت کا پتہ چلتا ہو، تو پھر یہ وعدہ پورا کرنا بھی لازم ہوگا، دیانتاً بھی اور قضاءً بھی. وہ مذہب ابن شبرمہ کما نقل ابن حزم، اور یہی ابن شبرمہ کا مسلک بھی ہے جیسے کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے ان سے نقل کر دیا ہے. کتنے مسالک ہو گئے؟ 2. المذہب الثالث، تیسرا مسلک، مذہب جمہور المالکیہ. جمہور مالکیہ کا مسلک ہے
والتفصیل فی وجوب الوفاء بالوعد، کہتے ہیں وعدہ پورا کرنے کے وجوب کے بارے میں تفصیل۔ بعض وعدے ایسے ہیں جن کو پورا کرنا پھر واجب ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو پورا کرنا واجب نہیں، لہذا مطلق یہ فیصلہ کرنا کہ وعدہ پورا کرنا واجب نہیں ہے، مطلق یہ فیصلہ کرنا کہ واجب ہے، یہ غلط ہے۔ بعض وعدے کس نوعیت کے ہوتے ہیں، بعض وعدے کس نوعیت کے ہوتے ہیں، اب بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا اس کے مطابق پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وافترق علماءهم فی بیان هذا التفصیل فریقین، کہتے ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے میں ان کے علماء کی دو جماعتیں بن گئیں، ان کے علماء کی دو جماعتیں بن گئیں۔ الفریق الاول، پہلی جماعت کیا ہے؟ ذهب الى ان الوعد اذا تم على سبب، یہ بہت عام بات ہے، اگر وعدہ کسی سبب پر تام ہو جائے، مثال کے طور پر اگر یہ کام تم کرو گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس قسم کا تعاون کروں گا، اب یہ وعدہ اس سبب اس کام پر تام ہے، اگر کام کرو گے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ وَدَخَلَ الْمَوْعُودُ لَهُ بِسَبَبِ الْوَعْدِ فِي شَيْءٍ، اب اس آدمی نے کیا کر دیا؟ وَدَخَلَ الْمَوْعُودُ لَهُ، موعود لہو اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے، واعد وعدہ کرنے والا، موعود لہو جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے، اور موعود بھی وہ چیز جس کا وعدہ کر لیں۔ بسبب الوعد فی شیء، اب جو موعود لہو ہے نا، وہ اس وعدہ کرنے والے کی وجہ سے کسی کام کے اندر داخل ہو گیا، مطلب اس نے وہ کام شروع کر دیا اس کے اثرے پر، تو اس نے کہا یہ کام تم کرو، انشاءاللہ میں جو آپ کی ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس آدمی نے وہ کام شروع کر دیا صرف اس کہنے والے کے، وعدہ کرنے والے کے اثرے پر۔ فإن الوعد لازم یجب الوفاء به، تو یہ ایسا وعدہ ہے کہ اب اس کو پورا کرنا وعدہ کرنے والے کے اوپر واجب ہے۔ ويقضي بالقاضي على الواعد، اور قاضی واعد کے خلاف فیصلہ بھی کرے گا، کیا مطلب؟ اب اگر یہ وعدہ کرنے والا اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا اور اس آدمی نے جا کے عدالت کے اندر یہ رٹ دائر کر دی کہ بھائی اس نے مجھے کہا تھا کہ تم فلاں کام کرو، میں نے وہ کام کر دیا، اب اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام کرو گے تو میں آپ کے ساتھ یہ تعاون کروں گا، آپ کو قرض دوں گا، آپ کو جو ضرورت ہوگی پوری کروں گا، اب میں نے وہ کام کر دیا، یہ بھی نہیں کر رہا، لہذا اب قاضی اس وعدہ کرنے والے کے خلاف فیصلہ کر کے اس کو بتائے گا کہ بھائی بہر صورت وعدہ پورا کرنا ہے ورنہ آپ کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ، کہتے ہیں زیادہ واضح عبارت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے فَإِنَّ الْوَعْدَ لَوْ تَمَّ وَكَانَ لَهُ سَبَبٌ، وعدہ جب تام ہو جائے اس وعدے کا کوئی نہ کوئی سبب ہو، ثُمَّ بَاشَرَ الْمَوْعُودُ لَهُ ذَلِكَ السَّبَبَ، پھر موعود لہو جو ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اس نے اسی سبب کو اختیار کیا، اعتمادا علی وعد الواعد، وعدہ کرنے والے کے وعدے کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، فإن الواعد وجوب الوفاء، اب کیا ہوگا؟ ہاں، ويقضى به علیہ، اگر وہ پورا نہیں کرے گا نا تو اس کے خلاف فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ اور مثال ذالک، اس کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں، ان یقول الرجل لرجل، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اہدم دارک وانا اقرضک، ہدم یدم، اس کو باب مجرد سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور باب فاعل سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اہدم دارک، اپنے گھر کو آپ کیا کر لو؟ منہدم کر دو، گراؤ، وانا اقرضک، میں آپ کو دوبارہ بنانے کے لیے قرض دے دوں گا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اب اس نے کیا کر دیا؟ وَهَدِمَ الْمَوْعُودُ لَهُ دَارَهُ اعتمادا علی وعدہ، او موعود لہو نے اپنا گھر گرا دیا اس وعدہ کرنے والے کے وعدے کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، گھر گرا دیا، یہ دوبارہ پیسے دے گا، میں قرض دے دوں گا مجھے، اور میں کیا ہے گھر دوبارہ بنا لوں گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ گھر تو گرا دیا۔ فَيَلْزَمُ الْوَاعِدَ قَضَاءً أَن يُقْرِضَهُ الْمَبْلَغُ الْمَوْعُودُ، اب وعدہ کرنے والے پر یہ لازم ہوگا قضاءً بھی کہ جو وعدہ اس نے جس رقم کا کیا تھا وہ رقم اس کو ادا کر دے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ، اس طرح اگر ایک شخص نے دوسرے آدمی سے کہا اخرج الى الحج وانا اقرضک، تم حج کے لیے نکلو، راستے میں جو ضرورت آپ کو پڑے گی، پیسوں کی کمی ہوگی، میں آپ کو قرض دوں گا۔ اب کیا ہو گیا؟ وخرج الحج، وخرج الحج، وہ حج کے لیے نکل پڑا اور بیچ میں پیسے ختم، تو وجب علی الواعد الوفاء، اب واعد کے اوپر اس وعدے کو پورا کرنا لازم ہے،
کہ وہاں اس کو خرچ دے، قرض دے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ، اس طرح اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا تزوج امرأة وأنا أسلفك، آپ شادی کر لیں، شادی کا جو خرچہ ہوگا میں آپ کو دے دوں گا قرض کی صورت میں۔ فتزوجها اعتمادا على بعض، اب اس نے جا کے رشتہ طے کر لیا، بتا دیا کہ فلاں تاریخ کو آپ مجھے رشتہ دیں گے اور جتنے بھی سامان وامان ہے میں لا کر دے دوں گا۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ وجب الوفاء بالوعد قضاء ودیانۃ، اب جس نے وعدہ کر دیا تھا نا اس کے اوپر قضاء بھی لازمی ہے کہ آپ اس آدمی کے ساتھ مدد کریں، تعاون کریں اور اس کو قرض فراہم کریں، اور اگر وہ انکار کریں تو قضاء بھی لازم ہے، عدالت کے ذریعے سے اس کے خلاف فیصلہ بھی کروایا جا سکتا ہے، اور دیانتاً بھی لازم ہے کہ پورا نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں بھی گنہگار بنے گا۔ وہذا القول مشہور مذہب مالک، یہ مشہور مذہب مالک، یہ امام مالک رحمۃ اللہ کی مشہور مذہب ہے، ابن القاسم کی اور امام سحنون کی، والذی اعتمد علیہ فی المدونہ، یہ وہی قول ہے جس کے اوپر جو ہے نا مدونہ کا بھی اعتماد ہے۔ بس کافی ہے۔